السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قول من رب رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام۔ آپ کی تعریف، توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہے، منتظمین بالخصوص مولانا محمد اختر رضا صاحب اور حسن بھائی، اور مہمانان گرامی بالخصوص حضرت علامہ ڈاکٹر وقار اعظمی صاحب اور جتنے ہمارے دیگر مہمانان گرامی تشریف لانے والے ہیں، اور بالخصوص بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ذکر رسول کے لیے اتنا بڑا اجتماع کیا۔ چونکہ سنی دعوت اسلامی ایک اصلاحی تحریک ہے، مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب عطا کرنا چاہتی ہے، اور یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے جہاں دھوئیں دھار تقریریں کی جائیں۔ یہ پیغام پہنچانے والا، ایک دوسرے کو پیغام دینے والی ایک تحریک ہے، اور یہ اسی کا اجتماع ہے۔ یقیناً آپ علماء سے آئندہ کے لیے پیغامات وصول کریں گے۔ میری سب دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ مواقع بار بار ہمیں نہیں ملتے، اور جیسا آج ہم انشاءاللہ مفکر اسلام کا خطاب سنیں گے، اور جنہوں نے پچھلے اور سال اور اس سے پچھلے سال سنا تھا وہ جانتے ہیں کہ کتنی جان ہوتی ہے ان کے پیغام میں، اور کتنے پیغامات ہوتے ہیں ان کی ایک تقریر میں۔ ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، تو میں آج ان بزرگوں کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا ایک طریقہ۔ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلا جائیں، ہر قوم کی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ چونکہ ہم نے نبی کریم کا قرب حاصل کرنا ہے، تو قرب حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے، اور اب ہر قوم کے الگ الگ طریقے۔ کسی سے دوستی لگانی ہے، کسی کا قرب حاصل کرنا ہے، کسی سے رشتہ قائم کرنا ہے، کسی سے اس دوستی میں دوام قائم کرنا ہے۔ تو کون سی چیز ہے ہم کسی انجان آدمی سے پہلی گفتگو میں ہی تعارف کرا دیں، تعلق قائم کر دیں۔ ہر قوم کا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، طریقہ ہے۔
مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، رشتے کو مضبوط بنانا ہے، دوستی لگانی ہے، تعلق قائم کرنا ہے، قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ طریقہ جو ہمیں اسلام نے بتایا وہ طریقہ ہے السلام علیکم۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں، جب آپ کسی کو کہیں گے السلام علیکم تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس میں اسلام کی رمق ہے، اسلام کا جوش ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی جانے انجانے آدمی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے، تو یہ وہ طریقہ ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج یہ پیغام ہے کہ آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، خود اس پہ عمل کرنا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹے سے لفظ ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورا اسلام رکھا ہوا ہے، تہذیب رکھی ہوئی ہے، تمدن ہے، ایک مکمل ایک ضابطہ حیات ہے کہ جب آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے تیرا مال، تیری جان، تیری عزت، تیری آبرو، تیری ساری چیزیں میں نے رب کریم کے سپرد کر دی ہیں۔ اب جب آپ کسی کو رب کریم کے سپرد کریں گے، کسی کی عزت کو، کسی کے مال کو، کسی کی عرض کو، کسی کی جسم کو، جان کو، تو کیا آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ خود ہی اس کو ایک قلعے میں بٹھا دیں کہ ایسا قلعہ جس میں کوئی حملہ آور کامیاب نہ ہو، تو ایسا بیوقوف کون ہوگا کہ خود پہلے قلعہ دے اور اس کے بعد اس پہ حملہ شروع کر دے؟ تو السلام علیکم کہنے کا مطلب کسی کو یہ ہے کہ میری طرف سے آج کے بعد تو بے خوف ہو چکا ہے، نہ میں تیرے مال پہ حملہ کروں گا، نہ تیری عزت پہ حملہ کروں گا، نہ تیری غیرت پہ حملہ کروں گا، نہ تیرے ایمان و عقیدے پہ حملہ کروں گا، نہ ہی تیرے عمل پہ حملہ کروں گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہہ کے دوسرے آدمی کو رب کے سپرد کر دیا ہے۔ کاش مسلمان اس چھوٹے سے لفظ کا معنی جان جاتے، آج کسی کے خلاف کسی کے دل میں بغض نہ ہوتا، کسی کے خلاف دشمنی نہ ہوتی، کوئی مسلمان بھائی کا حق نہ چھین رہا ہوتا، کوئی کسی کی جیب نہ کاٹ رہا ہوتا، کوئی کسی کی عزت اور غیرت کو نہ للکار رہا ہوتا، کیونکہ ہم کئی بار ان لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں جن پہ ہم حملے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے مومن وہ ہے جس کی زبان اس کے دل کا ساتھ دے اور جس کا دل اس کی زبان کے ساتھ دے۔ تو یہ جو ہم، اور پھر دیکھیے رب کریم نے کتنے مواقع دیے۔ نماز کے بعد السلام علیکم، ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، ختم کہاں ہوتی ہے؟ السلام علیکم پہ۔ تو یہ سارے یعنی اجتماعی طور پہ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجم کبیر طبرانی میں ہے اور موجم الاوسط طبرانی میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد ہے، جو شخص ایک دن میں صبح سے شام تک 20 آدمیوں کو کہے السلام علیکم، جماعتاً و فرادا، اکیلے اکیلے آدمی کو کر کے 20 آدمیوں کہے یا اکٹھے کہیں 20 بیٹھے ہیں تو ان کو کہہ دیا السلام علیکم، جب رات کو وہ سونے لگے گا تو رب کریم ارشاد فرمائے گا، فرشتو اس کے آج کے سارے گناہ معاف کر دو، اس نے امت محمدیہ کے 20 آدمیوں کو میرے سپرد کیا ہے، اس نے 20 آدمیوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا مسلمانوں کہ جو 20 آدمیوں میں ضروری نہیں کہ اللہ کے ولی ہوں، ضروری نہیں کہ نمازی ہوں، ضروری نہیں کہ باشرہ ہوں، ضروری نہیں کہ نیک ہوں، کوئی بھی آدمی مسلمان ہو، مومن ہو، اچھا ہو برا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، اگر 20 آدمیوں کو آپ ایک دن میں السلام علیکم کہیں اور رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اگر تم ایک دن میں 20 بار مصطفیٰ کو السلام علیکم کہو تو کیا رب تمہارے گناہ نہیں معاف کرے گا؟ 20 بار اگر دن میں تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرو تو کیا مصطفیٰ کریم وہ جو گناہ گاروں کو سلام عرض کرتا ہے رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جو 20 بار مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا رب کریم اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا؟ پھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، سلام کہو اس کو جس کو جانتے ہو اور سلام کہو اس کو جس کو نہیں جانتے، جانے انجانے کو۔ آج کے بعد صبح سے آپ یہ ایک عمل کر کے دیکھیے، 10 دن، صرف 10 دن، آپ جس گلی میں نکلیں، جس دکان پہ جائیں،
جس جگہ جائیں آپ کو پتا چلے کہ یہ دکاندار، یہ ملنے والا، یہ راہی، یہ دفتر والا، یہ آدمی جو مجھے مل رہا ہے مومن ہے، مسلمان ہے، آپ اس کو کہیں السلام علیکم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ 10 دن آپ ہر ایرے گہرے کو، ہر جانے انجانے کو، ہر ملنے والے کو، ہر رشتہ دار، ہر اپنے بیگانے کو آپ کہیں السلام علیکم، 10 دن نہیں گزریں گے، 10 دن بہت زیادہ ہیں، 4-5 دن کے بعد لوگ پوچھنے لگیں گے یار یہ کون ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، ہر ایک کو سلام عرض کر رہا ہے۔ ارے تم عام آدمیوں کو جو ملے اس کو کہو السلام علیکم، لوگ پوچھنے لگتے ہیں یہ کون ہے۔ ارے 10 دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرو گے، مصطفیٰ نہیں پوچھیں گے کون آدمی ہے؟ یہ روز جو میری بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے ہے، کس ملک سے ہے؟ اس لیے اپنے محبوب سے قرب حاصل کرو، اپنے محبوب سے غلامی کا رشتہ اختیار کرو، اپنے محبوب سے رشتے کو قائم کرو، اور قائم کرنے کے لیے تمہیں روز مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا پڑے گا۔ اب سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کہے اس کے سلام کا جواب دو۔ جواب دینا سلام کا واجب ہے۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم کہنا سنت ہے، جواب دینا یہ مسلمان کے جہاں مصطفیٰ کریم نے حقوق بیان کی، ایک مسلمان کے دوسرے پہ حقوق، ان حقوق میں ایک میرے آقا نے یہ بھی حق بیان کیا کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم بہتر طریقے سے اس کو جواب دو۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہتر۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم، کہ بہتر دو جواب۔ اب یار جب کوئی مجھے سلام کہے میں بہتر جواب دیتا ہوں، آپ کو سلام کہے وہ بہتر جواب دیتا ہے، اب جو مصطفیٰ کو سلام کہے گا مصطفیٰ اس کو کیسا جواب عطا فرمائیں گے؟ یہ مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی کم از کم 35-40 کتابوں میں باسند صحیح حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند امام احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اسی طریقے سے مسند ابی یعلا میں ہے، بے شمار کتب حدیث میں، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علی رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، تم میں کوئی مسلمان، وفی روایت ما من مرن، کوئی آدمی، تم میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی خطے پہ ہو، جب وہ مجھے السلام کہتا ہے تو رب کریم میری روح کو متوجہ کرتا ہے، لوٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ اب یار ذرا غور کرو، جس کو مصطفیٰ کہیں میں نے تیری عزت، تیرا مال، تیری جان، تیرا ایمان، تیرا عمل سب کچھ رب کے سپرد کر دیا، تو وہ کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی ہے، تاریخ اسلام کے کیا پوری تاریخ عالم میں ایسا ظالم آدمی کوئی نہیں گزرا، لیکن اس کے بارے میں میں نے پڑھا، بڑا ظالم تھا، جب بھی تلوار نکالتا کسی نہ کسی کو ضرور قتل کرتا۔ اس نے ایک آدمی کو بلا، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، اور اس آدمی کو پتا تھا یہ مجھے قتل کرے گا۔ جب وہ آدمی آیا، اس نے پہلا قدم حجاج کے دربار میں رکھا تو اس نے کہا السلام علیکم، سب نے کہا وعلیکم السلام، حجاج بن یوسف نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ جب بعد میں گفتگو تو کہا اس کو قتل کر دو، وہ آدمی کہنے لگا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا مجھے کون روکنے والا ہے، میرا ہاتھ کون روکے گا، میری تلوار کو کون بند کرے گا، میں جس کو چاہوں قتل کروں۔ کہا تیرا ہاتھ کوئی نہیں روکنے والا، تو جس کو چاہے قتل کرے، لیکن ابھی تو نے کہا تھا وعلیکم السلام۔ میں نہیں سمجھتا کہ تو وقت کا گورنر ہو کے اتنا کمینہ ہو سکتا ہے کہ جس کو خود وعلیکم السلام کہے اسی کو قتل کرے۔ وعلیکم السلام کا مطلب کیا ہے؟ حجاج کی نظریں جھک گئیں، سر نیچا ہو گیا، کہنے لگا ہاں میں نے یہ تمہیں کہا تھا وعلیکم السلام، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ ارے جس کو ظالم حجاج بن یوسف وعلیکم السلام کہے اس کو سزا نہیں دیتا، جس کو آمنہ کا لال وعلیکم السلام کہے گا اس کو رب کیسے عذاب دے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں صبح اٹھو تو درود و سلام، رات کو سو تو درود و سلام۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے سلام کس کو کہا جاتا ہے، سلام کہنے کے لیے کس کو کہا جائے؟ یہ پہلے نمبر میں نے کہا مومن، سلام کس کو کہنا ہے؟ مومن، جس کو کہنا ہے، پھر اس کے بعد دشمنی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد پھر دل میں اس کے لیے بغض کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سلام اس کو کہا جاتا ہے جو سنتا ہے جواب دیتا ہے، جو سنتا ہے اور جواب دیتا، جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں ہے۔ مثلا
کسی حدیث میں نہیں کہ درخت کو سلام کرو، کسی حدیث میں نہیں کہ پتھر کو سلام کرو، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، سنانے والے ان کو بھی سنا لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی بات عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتھر کو سلام کہنے کا حکم نہیں، ہمیں درخت کو سلام کہنے کا حکم نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کچھ سنتے ہیں جواب نہیں دیتے، ان کو بھی سلام کہنے کا حکم نہیں۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جانور کو سلام کرو، پرندے کو سلام کرو، تمہارے راستے میں گائے آ گئی تو گائے کو سلام کرو، کیوں سنتی تو ہے پر جواب نہیں دیتی۔ کہا کس کو سلام کہنا ہے؟ سلام اس کو کہنا ہے جو سنتا ہے، جو جانتا ہے، جو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب کریم نے یہ جو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگوں میرے محبوب کو درود بھی بھیجو، سلام بھی کرو۔ معلوم ہوا قیامت تک کے لیے رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے مہر لگا دی، لوگوں قیامت تک میرا محبوب زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ کوئی کہے معاذ اللہ نبی زندہ نہیں ہے، کہے تو رب نے یہ جو حکم دیا یہ باطل ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو ہے حکم اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب کریم نے کہا سلام کہو تو سلام اسی کو کہا جاتا ہے جو جانتا ہے، جو سنتا ہے، جو جواب دیتا ہے۔ اسی لیے ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، السلام علیکم، کہتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جتنے مومن گئے ہوئے ہیں یہ سارے زندہ ہیں، سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم کہنا جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور سلام کا جواب دیتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اب یہ روز جب صلاۃ و سلام کہا جائے گا، روز جب پڑھا جائے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ آدمی، کیونکہ 3 طریقے ہیں سلام کے مصطفیٰ کریم تک پہنچنے کے۔ پہلا طریقہ نسائی میں ہے، بسند صحیح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی ان امتی السلام، کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ان کی یہی ڈیوٹی، یہی عبادت ہے، وہ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، وہ آج یہاں بھی ہیں۔ جب کوئی میری امت سے مجھے کوئی سلام کہتا ہے وہ فرشتہ لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کا سلام عرض کرتا ہے۔ آیا ہم سب کا نام وہاں پہنچے گا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سب کا نام پہنچے گا۔ دوسرا مختصر عرض کرتا ہوں، اس روایت کو حضرت امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور بزار نے مسند احمد میں اور دیلوی نے اپنی مسند فردوس میں نقل کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی راوی ہیں اور حضرت سیدنا عمار ابن یاسر بھی راوی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب کریم نے ایک فرشتہ بنایا ہے، اس کو میری قبر پہ کھڑا کیا ہے۔ حضرت علامہ جہادی سیوطی نے الکنز المدفون میں اور مجد الدین فیروز آبادی نے الصلاۃ والبشر میں اس فرشتے کا نام لکھا ہے منتروس۔ وہ فرشتہ مصطفیٰ کریم کی قبر پہ کھڑا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے اس کو ساری کائنات کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، دنیا کے کسی خطے سے جب کوئی آدمی ایک بار مجھے سلام عرض کرتا ہے وہ فرشتہ اس کی آواز سن کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کے شہر کا نام، اس کے گلی محلے کا نام لے کے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے آقا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں گلی فلاں محلہ فلاں ملک فلاں شہر سے آپ کا فلاں امتی آپ کو ایک بار صلاۃ و سلام عرض کر رہا ہے۔ اب تیسرا یہ ہے سیدنا ابو دردہ راوی ہیں، موجم کبیر طبرانی میں ہے، بسند حسن و صحیح۔ اس روایت کو مصطفیٰ کریم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، لوگوں جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ حاضری کا دن ہے، تشہد الملائکہ، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ، تم میں کوئی شخص نہیں دنیا کے کسی خطے سے ہو، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، جب وہ مجھے سلام عرض کرتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ بَلَغَنِي صَوْتُهُ، اس کی آواز میں سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی وبعد وفاتی کا یا رسول اللہ وقد ارمتا، آقا کیا وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ آپ حالانکہ آپ
رمیم ہوتا ہے ہڈیوں میں، ہڈی جو ہے وہ مٹی ہو جائے، حالانکہ آپ کی ہڈیاں تو مٹی میں مل جائیں گی۔ یہ کفر کا عقیدہ تھا، یہ جہالت کا عقیدہ تھا۔ صحابہ بھی انہی سے سنتے تھے کہ وہ بسیدہ ہڈیاں اٹھاتے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لاتے اور بسیدہ ہڈی دکھا کے کہتے قالوا اذا كنا عظاما نخرا، کیا یہ بسیدہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا جو مرتا ہے اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ لوگوں نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی۔ مصطفیٰ کریم نے اس عقیدے کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا، فرمایا خبردار، میں وفات کے بعد بھی یوں ہی سنوں گا جیسے آج سن رہا ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، رب کے نبی زندہ ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے۔ یہ روایت جب ابن ماجہ میں آئی تو اس کے آخر میں لفظ ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَهُوَ يُرْزَقُ، لوگوں سنو، رب کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ صلاۃ و سلام جب پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، سنتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ فرشتہ بھی، لوگ کہتے ہیں جب سنتے ہیں تو فرشتوں کا کیا مطلب پہنچانے کا؟ ہاں، رب کریم جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پھر ان فرشتوں کو بٹھایا ہے۔ پھر جب فرشتے جاتے ہیں بخاری میں پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، لوگوں فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے، تو مطلب کیا ہے؟ رب کیا جانتا نہیں؟ رب کیا بھول جاتا ہے؟ نہیں، یہ بندے کی عزت کے لیے سارا کام کیا ہے، اس پہ حجت قائم کرنے کے لیے کیا ہے۔ مصطفیٰ سنتے ہیں لیکن خود سنتے ہیں، اور جب قیامت کے روز یہ فرشتے بھی عرض کر رہے ہوں گے مصطفیٰ آقا یہ آپ کے امتی فلاں جگہ دبئی میں بیٹھے آپ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو ان کی گواہی رب کریم کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، سنیوں رب کا شکر ادا کیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں یار کوئی 2 نفل پڑھ کے کبھی کبھی امام اہل سنت کی روح کو اس کا اصالِ ثواب کیا کرو کہ جس مرد کلندر نے تمہیں اتنا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا، جس اللہ کے ولی نے اس عقیدے کو ایسے سنبھال کے ایسے صاف اور ستھرا کر کے تمہارے سامنے رکھا، اسی لیے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ ارے تم تو وہ لوگ ہو کہ جن کی نمازیں درود و سلام کے ساتھ، جن کی اذانیں درود و سلام کے ساتھ، جن کی نعتیں درود و سلام کے ساتھ، جن کا سونا درود و سلام کے ساتھ، جن کا اٹھنا درود و سلام کے ساتھ۔ ارے جب تم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہو تو عرض کرتے ہو یا رسول اللہ کہاں تک جاؤں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے مصطفیٰ تو ایک بار کا سلام نہیں بھولتے، تمہارے لاکھوں کو کیسے بھولیں گے؟ ابن ابی دنیا کی کتاب چھپ چکی ہے حسن باللہ، اس میں یہ روایت باسند ابن ابی دنیا نے نقل کی کہ قیامت کا دن ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ، مصطفیٰ کریم کہتا ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی گناہ گار جہنم میں جا رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نہیں کہیں گے میں کیا کروں، میں تو آج کچھ کر نہیں سکتا، میں تو فاطمہ کے کام نہیں آ سکتا، میں اس گناہ گار کو جانتا ہی نہیں ہوں، آج لاکھوں جائیں گے۔ نہیں کہیں گے امتی بھولنے والے مصطفیٰ کو تو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، میں نہیں جانتا کون نبی معاذ اللہ زندہ ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے۔ ارے وہ مصطفیٰ کہتے ہیں میں یوں دوڑوں گا کہ میری چادر زمین کے اوپر گھسٹتی ہوئی آئے گی۔ وہ فرشتوں رک جاؤ اس کو کہاں لے چلے؟ فرشتے کہیں گے آقا اس کا نام ہے مال تولا، برائیاں کم ہو گئیں، برائیاں بڑھ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، ہم اس کو جہنم میں لے چلے۔ پھر آقا کہیں گے ذرا میرے سامنے تولو میں بھی تو دیکھوں۔ فرشتے کریں گے نہیں، بس رب کا ایک بار حکم تھا، ہم تو معمور آدمی ہیں، ہم تو کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، رب کا ایک بار حکم وہ ہو چکا، حدیثی میں آیا، میرے کریم آقا مبارک داڑھی پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا۔ کیا وعدہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھے خوش کر دوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، اور محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، کیوں؟ جو ساری عمر سلام عرض کرتے رہے ہیں، مصطفیٰ پل صراط پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم۔ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا،
مبارک داڑھی پہ ہاتھ ہو گیا، تیرا تو وعدہ تھا، کون سا وعدہ؟ وہ صحیح مسلم ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یہ سنت ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ جب 2 بار آپ کے لبوں پہ امت کا نام آیا نا، امتی وہ بھولنے والے مصطفیٰ کو سن، 2 بار امت کا نام مصطفیٰ کریم کے لبوں سے نکلا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگا، رونے لگے، مبارک داڑھی تر ہو گئی، گرے باندھ تر ہو گیا۔ رب کریم نے کہا جاؤ جبرائیل جا کے پوچھو من یبکی کا یا محمد، محبوب تجھے کس نے رلا دیا؟ تو کیوں رونے لگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ جب جبرائیل آئیں گے تو مصطفیٰ عرض کریں گے میرا رب جانتا ہے مجھے میری امت نے رلا دیا، میری امت نے رلا دیا۔ رب کہے گا، حدیث ہے مسلم کی، سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، محبوب ہم تجھے تیری امت کے بارے خوش کر دیں گے اور تجھے بھولیں گے نہیں۔ باریدہ تو نے تو کہا تھا خوش کر دیں گے، یہ میرے امتی کو جہنم میں لے چلیں گے۔ رب کریم کہے گا فرشتوں وہی کرو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے۔ پھر میزان عدل لگے گا، پھر نیکیاں برائیاں تلیں گی، پھر برائیاں بڑھ جائیں گی، پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی، پھر فرشتے عرض کریں گے آقا دیکھ لیا اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، 1000 بار بھی تلے تو کیا نکلے گا؟ اس کی راتوں کی راتیں سیاہ، اس کے دن سیاہ، اس کے سالوں کے سال سیاہ، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب حکم ہو تو ہم جہنم میں لے چلیں، فرشتے چلنے لگیں گے تو میرے محبوب کہیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، مجھے وہ امانت واپس کر لینے دو۔ وہ امین آقا مسلمان، وہ تیری امانتیں ضائع نہیں کرتے، تو ان کی امانتیں کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ارے تو نمازوں کو بھول جاتا ہے، میں کہا کرتا ہوں سنی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ارے سنی وہی ہے نا جو جہاں سے اجمیر جاتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں سلام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں سے بغداد جاتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں غوث اعظم کو سلام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سنی وہی ہے جو یہاں سے سرہند جاتا ہے، جو پوری دنیا سے بریلی جاتا ہے، جو پوری دنیا سے لاہور جاتا ہے۔ میں داتا صاحب کو سلام عرض کرنے جا رہا ہوں، میں خواجہ صاحب کو سلام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کرنا چاہیے، لیکن یار تو اتنی دور جا کے ولیوں کو سلام عرض کرتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کے سلام نہیں عرض کرتا؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو پڑھے گا تحیات تو پڑھے گا نا، مصطفیٰ کریم کی امانت ادا کرے گا نا۔ میرے کریم آقا کہیں گے اس کی امانت میرے پاس ہے، مجھے ادا کر لینے دو۔ اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ میرے آقا مبارک جیب سے 1 انگلی کے پورے جتنا کاغذ نکالیں گے اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ ہمالیہ جیسے گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ چھوٹے سے کاغذ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا کہیں گے دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اس کو جنت میں لے چلو۔ فرشتے چلنے لگیں گے، وہ گناہگار امتی قدموں میں گرے گا، کہا اللہ کی قسم مجھے تو یاد نہیں کون سی امانت میری آج کام آ گئی۔ آقا یہ کون سی امانت تھی؟ میں تو بھول گیا۔ مصطفیٰ کہیں گے امتی تجھے عادت ہے بھولنے کی، میں بھی بھول جاؤں تو مجھے لاجپال کون کہے گا؟ تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پہ درود و سلام پڑھا تھا، میں نے اس وقت سے سنبھال کے رکھا، تیرے کام آ گیا۔ ارے جو ایک درود و سلام کو نہیں بھولتا، تمہارے لاکھوں کو کیسے بھول جائے گا؟ تمہارے کروڑوں کو کیسے بھول جائے گا؟ کبھی تو تم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہو، اور سنیو کبھی تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کتاب طیبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، اور گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تیں، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کیوں کہوں بے بس ہوں، سنیو کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم، جیسے یہ ہم آپ سے دوسروں سے سلام کہتے ہیں، ایسے روز مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے۔ آج یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں وعدہ کریں کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں یہ ہر روز کم از کم 313 بار مصطفیٰ کریم پہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کوئی آدمی کا آج کے بعد یہ دن نہ گزرے، سنی آدمی کا، کہ اس کا دن گزر جائے اور مصطفیٰ کو یاد نہ کرے۔ 313 بار پڑھو گے تو یہ وہ مٹھاس ہے، یہ وہ لذیذ چیز ہے کہ دنیا میں اس سے لذیذ کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔
یہ وہ مصطفیٰ کا نام ہے. 313 بار کرو گے انشاءاللہ ہزاروں میں جاؤ گے. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ بالخصوص سنیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو ایک بار سلام کہہ لو، سلام مومن کو کہنا یہ بھی یاد رکھیے، سلام مومن کو کہنا ہے، اور جس کو ایک بار کہہ دو پھر اس کے بارے میں دل میں کبھی کوئی حسد، بغض، کینہ، کرودھ اور یہ کوئی چیز نہیں رکھنی. اس کو اپنا بھائی سمجھو، اپنے سر کا تاج سمجھو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ اتنا پیارا دیار غیر میں یہ اجتماع سجایا، دنیا و آخرت میں ہر جگہ کامیابیاں عطا فرمائے. اور پھر اس ملک میں آپ جانتے ہیں یہ وہ ملک ہے، ان ملک کے حکمرانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو اتنے اچھے اجتماعات جن کے زیر سایہ ہم کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کیسی ماشاءاللہ چھٹی ہوتی ہے یہاں. یہ لوگ سنیت کے لیے، دین کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ جل مجد الکریم جیسے انہوں نے امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے، غربا کہاں کہاں سے دنیا سے آتے ہیں اور یہاں سے اپنا رزق چن رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ کہ ماشاءاللہ ہر جگہ ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہیں کتنی لوگوں کے گھروں میں محافل ہوتی ہیں، مساجد میں محفل ہوتی ہیں. اللہ ان کو بھی قائم و دائم رکھے. جن لوگوں نے آج اس محفل کا انتظام و انسلام کیا، اللہ ان کے بھی مال و دولت میں بالخصوص ہمارے حسن بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ اتنا حسین و جمیل ہمیں یہ موقع دیکھنے کا، یہ جگہ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اور بالخصوص حضرت مفکر اسلام اور قاری مولانا شاکر رضوی صاحب کو اللہ سے تو زندگی عطا فرمائے. دعا کریں اللہ سنیوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے، آقا کا قرب عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.